السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ بھی ہوں گے۔ آج ایک اور نئی دلچسپ اور ذرا سی ہٹ کر کہانی آپ کے لیے لایا ہوں۔ امید ہے کہ یہ والی کہانی آپ کو اور باقی کہانیوں کی طرح ہی پسند آئے گی۔ اگر یہ آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ، اور ساتھ ہی میرا چینل کیپی سٹوریز کو سبسکرائب بھی کریں۔ آج کی کہانی کا نام ہے وہم۔ جیسا میں نے کہا تھا کہ آج کی کہانی ذرا ہٹ کر نئی طرح کی ہوگی، تو وہ خوف سے زیادہ وہم کے اوپر ہے۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں اتنا وہم ڈال دیا جاتا ہے جس سے ان کو پھر ہر جگہ سے خوف آنے لگ جاتا ہے، اور پھر یہاں ہی ان کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی ہی کہانی ایک بچے کی ہے جو کہ پہلے تو ڈراؤنے قصے سنتا رہا، لیکن پھر بعد میں انہی سب قصوں کی وجہ سے اپنی جان کے ساتھ جو وہ کر بیٹھا، وہ کہانی کے آخر میں جان کر آپ کو ضرور مزہ آئے گا۔ حمدان اپنے کزنوں کے ساتھ کمبل میں بیٹھا رات کے وقت ڈراؤنی باتیں کر رہا تھا۔ وہ تقریباً 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے، ایک حمدان، دوسرا احمد، تیسری ربیہ احمد کی بہن، اور چوتھی ملائکہ، ان سب میں بڑی کزن۔ ملائکہ ان سب سے بولی، چلو آج ایک کھیل کھیلتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی نہ کوئی ایک ڈراؤنی کہانی سنائے گا۔ جو سب سے اچھی اور ڈراؤنی کہانی سنائے گا اس کو باقی تینوں کی طرف سے چاکلیٹ ملے گی۔ حمدان خوشی سے بولا، ہاں ہاں، اس میں تو ضرور مزہ آئے گا۔ احمد بولا، سب سے پہلے ملائکہ تم سناؤ گی کیونکہ تم ہم سب میں بڑی ہو۔ ملائکہ بولی، ٹھیک ہے، میں ہی سناؤں گی۔ پھر وہ کہانی سنانے لگ جاتی ہے۔ ایک آدمی رات کے وقت اپنے دفتر سے واپس آ رہا تھا۔ وہ پیدل گلیوں میں سے ہوتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ جب ایک ریڑھی کے پاس پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سنسان گلی میں صرف وہی ریڑھی والا سوپ بیچ رہا ہے اور اس گلی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ آدمی اس کے پاس سوپ پینے چلا گیا۔ جب ریڑھی والا سوپ دینے لگا تو وہ سوپ میں انسانی آنکھیں ڈالتا ہے، پھر اس میں انسانی گوشت بھی ڈالتا ہے۔ وہ آدمی یہ سب دیکھ کر ڈر گیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اس سوپ والے کا سر اپنے آپ کٹ کر نیچے گر جاتا ہے۔ ملائکہ بولی، کیسی لگی کہانی؟ وہ تینوں بولے، زیادہ مزے کی نہیں تھی، بلکہ بالکل بھی مزے کی نہیں تھی۔ احمد بولا، اب میں سناؤں گا تمہیں ایک کہانی۔ ایک نوکرانی اپنے مالک کے گھر صفائی کر رہی تھی۔ صفائی کرتے کرتے غلطی سے اس کے ہاتھ سے ایک قیمتی جگ گر کر ٹوٹ گیا۔ اس کی مالکن نے اس پر کافی غصہ کرتے ہوئے اس کو سر پر ڈنڈے مارنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے وہ آخر میں مر گئی۔ وہ اس کی لاش کو گھر کے پیچھے دفنا دیتے ہیں۔ اس دن کے بعد سے ہر رات اس جگہ میں سے ایک روح نکلتی ہے اور ان کے گھر میں موجود ہر برتنوں کو توڑ دیتی ہے، اور ساتھ ہی مالکن کے سر پر بھی زور زور سے ڈنڈے مارتی ہے، لیکن اسے مرنے نہیں دیتی کیونکہ اس کا اصل مقصد اس کو تڑپانا ہوتا ہے۔ ملائکہ بولی، اچھی تھی کہانی لیکن زیادہ خاص پسند نہیں آئی۔ ربیہ بولی، اب میں سناؤں گی تمہیں کہانی۔ 2 دوست رات کے وقت ایک ہوٹل میں رکنے لگے۔ وہ اس ہوٹل کا سب سے اوپر والی منزل والا کمرہ بک کرتے ہیں۔ رات کو جب وہ اس میں سو رہے تھے تو اچانک ان کے کمرے کا دروازہ بجنا شروع ہو گیا۔ ان میں سے ایک اٹھ کر جا کر دروازہ کھولنے لگا۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے وہاں پر ایک عجیب سی مخلوق کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس لڑکے کے اندر اپنے نوکیلے پنجے گھسا کر اس کو مار دیتی ہے۔ پھر وہی مخلوق اندر آ کر دوسرے کو بھی سوتے سوتے مار دیتی ہے۔ تو یہ تھی کہانی۔ ربیہ بولی۔ احمد بولا،
کہانی سے زیادہ بکواس تھی۔ ربیہ کے علاوہ وہ سب ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ ربیہ بولی، ہم سب میں تو سب سے زیادہ ڈر ہمدان کو لگ رہا ہے۔ ہمدان بولا، اب میری باری۔ وہ ڈرتا ڈرتا ان کو کہانی سنانے لگ جاتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ رات کے وقت سوسو کرنے کے لیے اٹھا۔ وہ اٹھ کر جیسے ہی کمرے کے دروازے کے پاس آیا، اس کو باہر سے آواز آئی جیسے کوئی کمرے کے باہر ٹہل رہا ہو۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ ایک دم سے زور سے بجلی گرجتی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈر جاتا ہے۔ پھر وہ ہمت کر کے واش روم کی طرف گیا۔ وہ واش روم کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اس کو کچن میں سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی چیزوں میں گھس رہا ہو۔ وہ جب کچن میں گیا تو وہاں 2 ٹانگیں فریج کے پاس تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی فریج میں گھس رہا ہو اور اس میں گوشت تلاش کر رہا ہو۔ وہ پھر وہاں سے واش روم کی طرف بھاگ گیا۔ واش روم میں آ کر اس نے اپنے آپ کو واش روم میں بند کر لیا تاکہ کوئی بھی اس کو پکڑ نہ سکے۔ پھر کوئی باہر سے اس کے واش روم کا دروازہ کھٹکھاتا ہے۔ وہ جو بھی باہر تھا وہ بولتا ہی نہیں، بس چپ کھڑا ہوتا دروازہ بجاتا رہتا ہے۔ وہ بچہ جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے، ایک بڑا سا ہاتھ اس کو کھینچ لیتا ہے اور کوئی جن اس کو مار دیتا ہے۔ ہمدان کہانی سنا کر چپ ہو گیا۔ وہ تینوں اس کی طرف حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ اتنے چھوٹے سے بچے نے اتنی اچھی کہانی سنا دی۔ وہ تینوں اس کے لیے تالیاں بجاتے ہیں۔ ہمدان خوشی سے ان سے چاکلیٹ مانگتا ہے۔ پھر وہ اس کو ایک چاکلیٹ دے دیتے ہیں۔ ہمدان کی امی جیسے ہی دروازہ کھولتی ہیں، وہ سب ڈر جاتے ہیں۔ رات کے وقت اس کمرے میں احمد اور ہمدان سو رہے تھے۔ اچانک سے ہمدان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس کو بھی سوسو آ رہی تھی۔ وہ جب کھڑکی کی طرف دیکھتا ہے تو باہر موسم کافی خراب ہو رہا تھا۔ احمد کو ذرا سی گھبراہٹ تھی، لیکن اس کو سوسو کی زور کی وجہ سے وہاں سے اٹھ کر جانا پڑ گیا۔ وہ جیسے ہی دروازے کے پاس آیا تو اس کو بھی ایسا ہی لگا جیسے کوئی دروازے کے باہر ہو، اور باہر سے سچ میں ابو گزر رہے تھے۔ ہمدان جب دروازہ کھولتا ہے تو وہاں پر کوئی نہیں ہوتا اور اتفاق سے بجلی بھی گرجتی ہے، جس سے ہمدان کافی ڈر جاتا ہے۔ وہ خوف زدہ ہو کر پہلے تو بستر کی طرف جانے کا سوچتا ہے، لیکن پھر سوسو کی وجہ سے وہاں سے باہر چلا جاتا ہے۔ اب جب ہمدان کچن کے پاس سے گزر رہا تھا تو وہ دیکھتا ہے کہ 2 ٹانگیں فریج کے پاس اسی حالت میں ہیں جیسے اس نے کہانی میں بتائی تھیں، لیکن اصل میں تو ابو فریج میں جھک کر جھانک رہے تھے، صرف ان کی ٹانگیں ہی دکھ رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر ہمدان کے وہم میں تیزی آتی گئی۔ دراصل ابو کی آواز بھی گلا بند ہونے کی وجہ سے ہلکی ہلکی آ رہی تھی۔ ابو وہاں سے واش روم کی طرف گئے۔ وہ باہر واش روم کی طرف سے دروازہ بجانے لگے۔ اب ہمدان کی سانسیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ اس نے ہمت کر کے جیسے ہی دروازہ کھولا تو ابو کا ہاتھ دیکھ کر وہ ڈر گیا اور وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ ابو پہلے تو اس کی اس حرکت پر حیران ہو گئے، پھر اس کو وہاں سے اٹھا کر لے گئے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے پاس سب لوگ موجود تھے۔ وہ اس سے بے ہوشی کی وجہ پوچھنے لگے تو اس نے رات والا سب کچھ ان کو بتایا۔ یہ سن کر ابو ان سب بچوں سے غصہ ہوئے اور ہمدان کے علاوہ ان تینوں کو ڈانٹا کہ تم بچوں کے سامنے ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ کہانی میں 3-4 کہانیاں اور بھی تھیں، تو آپ بتائیں کہ آپ کو ان میں سے کون سی زیادہ پسند آئی۔ ساتھ ہی میری اور کہانیاں بھی جا کر سنیں، وہ بھی آپ کو ضرور پسند آئیں گی۔ میرا چینل کریپی سٹوریز کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔